وکیل ولایت علی عزت مآب جناب علامہ مولانا ظفر عباس نقوی صاحب ذکر محمد علی محمد بیان کرسن اور انہوں فوراً بعد ذاکر اہل بیت سید علی حیدر بخاری اور انہوں فوراً بعد مخدوم الذاکرین جناب بابا سید مظہر عباس بخاری نوری اجکل امام زیب مبرہن اپنے اپنے وقت اندر ڈیوٹی کرسن. درود پڑھو آل محمد ذات. سورة الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے. پروردگار عالم ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. مالک کائنات اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے. اور پروردگار عالم اس ذکر مقدس کے صدقے تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے بانیان صف عزا بالخصوص آج کی صف عزا صف ماتم صف عزائے حسین بن علی کا اہتمام کرنے والے مومنین کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے. اللہ رب العزت طول عمر صحت و سلامتی عافیت وسعت رزق عطا فرمائے. مالک کائنات ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول اللہ زیارت قبور ائمہ بقی زیارت کربلا سامرہ و نجف زیارت ثانی زہرا شاہ خراسان معصومہ قم نصیب فرمائے. اور مالک کائنات بقیت اللہ الاعظم ولی اللہ الاکبر ناموس دہر ابن المصطفیٰ
ابن علی المرتضی ابن فاطمۃ الزہرا ابن خدیجۃ الکبریٰ وارث انبیاء وارث قرآن و کعبہ و وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو حضرت ولی عصر کا دیدار نصیب فرمائے۔ آن جناب کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ حضرت ولی عصر کے صدقے پروردگار عالم شیعیان جہان کی حفاظت فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین و مومنات، حاضرین و حاضرات کی حفظ و سلامتی کے لیے حضرت ولی عصر کی سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے لبوں کو معطر فرمائے، اجر رسالت ادا کریں، پوری مودت محبت اور عقیدت سے محمدی علاوی فاطمی حسنی و حسینی صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ وعطرتہ وخیرتہ، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما علی الامام المنتظر الحجۃ ثانی عشر، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دخلت الجنة رأيت على بابها مكتوبا بالذهب، لا إله إلا الله محمد حبيب الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، والحسن والحسين صفوة الله، على محبيهم رحمة الله، وعلى مبغضيهم لعنة الله۔ وقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم الصلاة والسلام، اسعد الناس من عرف فضلنا واخلص حبنا وتقرب الى اللہ بنا وعمل بما الیہ ندبنا وانتہى عما عنہ نہینا، فذلك منا وهو في دار المقامة معنا۔ وقال الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام، من سره أن ينسأ في أجله ويزاد في رزقه فليصل رحمه، صلوات بر محمد و آل محمد۔
سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، کافی احباب صف عزا پہ تشریف فرما تھے۔ بہرحال اشک عزا رومال سیدہ کا حصہ بنانے کے بعد کچھ احباب بہرحال تشریف لے گئے، لیکن کافی سارے مومنین احباب غریب کربلا کے عزادار محبان محمد و آل محمد صف عزا پر تشریف فرما ہے۔ ایک عظیم گفتگو، نہایت یہ 35-40 منٹ میرے پاس وقت ہے، ایک عظیم گفتگو آپ کے دامن علم و معرفت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ دعاؤں کے سائے میں ہمراہی بھی ہوگی، مل کر ہم عبادت بھی کریں گے، تاکہ قرآن و اہل البیت اور رسول اور اطرت رسول کے حوالے سے ہماری معرفت میں کچھ اضافہ ہو جائے اور ہم ایک زینہ اور ایک قدم محمد و آل محمد کی معرفت میں آگے بڑھ سکیں۔ یہ قرآن ہے، سننا گفتگو بڑے اچھے انداز میں سماعت فرمانا، یہ قرآن ہے اور بارگاہ ربوبی سے ارشاد ہو رہا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا۔ اے میرے حبیب، جو کچھ بھی اس زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کے لیے زینت قرار دیا ہے۔ تحت الثری سے لے کے عرش علا تک جتنی چیزیں ہیں پروردگار عالم نے ان کے ذریعے اس کائنات کو پروردگار عالم نے مزین فرمایا ہے۔ ہمراہی تو ہے نا دوستوں کی؟ مالک کائنات نے مزین فرمایا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ جس چیز کو بھی ہم نے نعمت وجود عطا فرمائی اس کے ذریعے ہم نے کائنات کو مزین فرمایا ہے۔ یہ ہمارے مکتب کا کمال ہے، جسے ہم مذہب اہل البیت کہتے ہیں، جسے ہم مکتب محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ یہ ہمارا کمال ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آتا ہے، میں پہلا لفظ کہہ رہا ہوں اور قدردانی فرمائیے گا، جیسے ہی کوئی بچہ آغوش مادر میں اپنی ماں کی آغوش میں آتا ہے، اس کی سماعتوں سے پاکیزہ الفاظ ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمراہی ہوگی تو لطف ہوگا، توجہ فرمائیے گا۔ جیسے ہی آنکھ کھولی، سننے کے قابل ہوا، تو اس کے کانوں تک مقدس پاکیزہ الفاظ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ سنتا ہے رسول اور اطرت رسول، کبھی وہ سنتا ہے محمد و آل محمد، کبھی اس کے سماعتوں تک بات پہنچتی ہے رسالت اور خاندان رسالت، کبھی یہ لفظ پہنچتا ہے اہل بیت۔ توجہ فرمائیے گا، یہ سارے مقدس الفاظ اس کے کانوں تک پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے گھر میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ جس بچے کی سماعتوں تک یہ مقدس لفظ پہنچ رہے ہیں، کیا اسے ہم نے بڑے ہو کر یہ بتایا بھی ہے کہ محمد و آل محمد میں کتنا گہرا تعلق پایا جاتا ہے؟ بھئی کبھی یہ بات اس کے سامنے رکھی ہے کہ رسول اور اطرت رسول جیتے رہو، نبوت اور خاندان نبوت؟ توجہ فرمائیے گا، محمد و آل محمد میں کتنا گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ میرے پیچھے بہرحال بے ادبی تو نہیں ہے، صف عزا پہ بیٹھے ہیں میرے بھائی بیٹھے، یہ اپنے زمانے کے ادیب بھی رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، محمد و آل محمد کے ربط کو سمجھانے کے لیے قبلہ 4 جملے یا جو میرا مقدر ہے میں جملے کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، ہاں چھوٹے بچے سے لے کر توجہ فرمائیے گا ہاں پیران سال تک یعنی بزرگ تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ محمد و آل محمد کا ربط کیا ہے۔ کرتاس لیا، قلم ہاتھ میں لے کے جملے لکھے، کہا کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں
مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہیں جن کی عظمت کو علی اور عصمت کو بطول کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کوئی ہمراہی کرنے والا ہے تو عبادت کو لطف ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، میرے بھائی ہیں، بہت سے بزرگ بھی ہیں، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ میں پھر جملہ کہہ دیتا ہوں کہ آدم سے لے کر سرکار خاتم تک، توجہ فرمائیے گا، انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہیں جن کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول، حسن کو حسن، صبر کو حسین، جن کے سجادہ نماز کو زین العابدین محمد وہ ہے جن کی، توجہ فرمائیے گا، جن کے اظہاری علم کو باقر مصطفیٰ وہ ہے، جن کی سخن حق کو صادق محمد وہ ہے، جن کے مزاج کو کاظم اور مرضی کو رضا کہتے ہیں۔ داری جیتے رہو بھائی، یہ نعرہ لگا ہے، میں وہ بہرحال یہ جملے بھی مکمل کرنے ہیں مجھے۔ بھائی محمد و آل محمد کا گہرا ربط کتنا ہے، تو جو فرمائے گا میں پھر کہہ دیتا ہوں، مصطفیٰ وہ ہے جن کے مزاج کو قاسم، مرضی کو رضا کہتے ہیں۔ محمد وہ ہے جن کی پاکیزگی کو تقی، نقاوت کو نقی کہتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہے جن کی حیبت کو عسکری۔ نیمہ شعبان آ رہا ہے، ہر بندہ اپنے حصے کا جملہ کہے گا، لیکن میرا جملہ بھی سن لیجئے گا۔ مصطفیٰ وہ ہے جن کی حیبت کو عسکری اور قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کے قیام کو، زندگی ہو بیٹا، جن کے قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں۔ کہ بلا کوئی جتنی بڑی مجلس پڑھ کے چلا جائے، جب تک دو ہستیوں کا تذکرہ نہ ہو، نہ کوئی جشن مکمل ہوتا ہے، نہ کوئی مجلس مکمل ہوتی ہے۔ ہنسی جملے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ مصطفیٰ وہ ہے جن کی حیبت کو عسکری اور قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مصطفیٰ وہ ہے جن کی دولت اور ثروت کو خدیجہ اور جن کی حفاظت کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا گہرا ربط ہے محمد و آل محمد میں، کتنا گہرا ربط ہے قرآن اور اطاعت رسول میں۔ اچھا، اب میں آپ کو اگر قرآن اور اہل بیت کی یہ مجلس 35 منٹ کی عمدہ ترین مجلس کو آپ دعا دیتے رہیں گے کئی سالوں تک، اگر آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں۔ اب یہ قرآن ہے جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے۔ اب میں ٹھہر گیا، یہ قرآن ہے جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے۔ اچھا، اب جتنے احباب بیٹھے ہیں، قبلہ بڑی قیمتی سطریں ہیں یہ، جتنے احباب آپ تشریف فرما ہیں، سوچا ہے کبھی کہ یہ قرآن کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ ماہ سیام آ رہا ہے، میں نے اس لیے یہ موضوع میں اپنے ارادے سے ہی پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ اتفاق سامنے ہاں آگے تو پڑھ دیا، نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ قرآن کیا ہے؟ جتنے آپ عزادار بیٹھے ہیں، ہر انسان قبلہ یہ چاہتا ہے، اس کی 4 آرزو میں ہے، اس کی تمنائیں ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سعادت مندوں والی ہو جائے۔ اب میں ذرا ٹھہر گیا، میرے ساتھ رہنا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جانا تو ہے دنیا سے، مگر شہادت کی موت اس کا مقدر بن جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، اس کی یہ آرزو ہے کہ روز قیامت لواء الحمد کا سایہ اسے نصیب ہو جائے۔ ہمراہی ہے نا میرے بھائیوں کی، توجہ فرمائے گا، لواء الحمد کا سایہ اسے نصیب ہو جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، غور فرمائیے گا، کہ وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ مسند رسالت پر کون ہے؟ سید الانبیاء، امام المرسلین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہے، صاحب براق بھی ہے، صاحب مقام محمود بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے،
اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ آپ کے نہ لبوں پہ رونق آئی نہ چہرے پہ رونق آئی۔ میں عصر تک سرکار رسالت کے القاب پڑھتا رہوں گا جب تک ہمراہی نہیں ہوگی۔ وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے۔ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے۔ محمد وہ لوح محفوظ ہیں جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ جیتے رہو، یہی عظمتوں والے رسول، یہی عظمتوں والے رسول۔ سنتے آئیے، وقت بہت کم ہے، خدا کی قسم بس مجھے جو ہے نا بس 20-25 منٹ پڑھنا ہے۔ یہی عظمتوں والے رسول، دیتا ہوں موقع، نعرہ بھی ہو جائے گا۔ یہی عظمتوں والے رسول ہے۔ مسند رسالت پر سید الانبیاء بیٹھے ہیں، سرکار نے فرمایا ان اردتم عیش السعداء و موت الشہداء و ذل یوم الحرور والہدى بعد الظلالۃ فادرسوا القرآن فإنہ کلام الرحمن و حرز من الشیطان و رجعان فی المیزان۔ فرما رہے ہیں مصطفیٰ، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سعادت مندوں والی ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری موت کو شہادت کا مرتبہ مل جائے، اگر چاہتے ہو روز قیامت لواء الحمد کا سایہ تمہیں نصیب ہو جائے، سید الانبیاء نے فرمایا اگر چاہتے ہو گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، سرکار نے فرمایا قرآن کھولو، قرآن سے سبق لیتے جاؤ، زندگی سعادت مندوں والی ہو جائے گی، موت کو شہادت کا درجہ مل جائے گا، لواء الحمد کا سایہ بھی نصیب ہو جائے گا، اور گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پہ ایسے آؤ گے کہ پھر گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ یہ معیار ہے۔ ابھی تو میں قرآن میں ہوں، قرآن اور اطرت کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا فادرسوا القرآن، آخری آدمی تک، بزرگ جوان سب بیٹھے ہو، یہ لفظ میرا یاد رکھنا۔ سرکار نے فرمایا فادرسوا القرآن، قرآن کھولو اور قرآن سے درس لو۔ میں اپنے مکتب کا ذمہ دار ہوں، ہمیں معلوم ہے قرآن کی تلاوت کرنا ثواب، قرآن کی زیارت کرنا ثواب، قرآن کو مشق کر لینا ثواب۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن کو اپنے دل و دماغ میں، یعنی جسے آپ حفظ قرآن کہتے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دے دینا ثواب۔ لیکن پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں فادرسوا القرآن، قرآن سے سبق لو۔ رٹا لگا لینا اپنی جگہ پہ، قرآن سے سبق لینا اپنی جگہ پہ۔ قرآن سے گھر میں قرآن کھلے گا، پڑھا جائے گا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اولادیں خوش اخلاق بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ قرآن کھولے گا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، پڑھو گے، گھر میں یہ آیت کی صدا گونجے گی، اولادیں ماں باپ کی فرما بردار بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ قرآن کھولو گے، پڑھو گے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قرآن کھولو گے، پتہ چلے گا مومن وہ ہوتا ہے چاہے وہ فراخ دستی میں ہو یا تنگ دستی میں ہو، راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے مومن وہ ہوتا ہے، لوگ غلطیاں کرتے ہیں یہ درگزر کر دیتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے، توجہ اب درجہ کیا ملا؟ آیت فرما رہے ہیں واللہ یحب المحسنین۔ ادھر تو نے راہ خدا میں خرچ کیا، ادھر تو نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، ادھر لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر دیا۔ قرآن فرما رہا ہے اللہ ایسے مومنوں اور ایسے نیکوکاروں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر فرما رہے ہیں فادرسوا القرآن، قرآن کھولو، قرآن پڑھو۔ اب حق تو یہ بنتا تھا، وقت وسیع ہوتا تو جناب سیدہ نے کیا فرمایا، علی مرتضیٰ نے کیا فرمایا، سرکار ابا عبداللہ الحسین نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا، لیکن میں بات کو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں۔ سمجھو آج کی گفتگو کو اچھے انداز میں سمجھو۔ سرکار نے فرمایا
سنو، سید الانبیاء نے فرمایا. پھر 3 قیمتی لفظیں قرآن کے بارے میں، نتیجہ میں نے بڑا عظیم دینا ہے. فرمایا فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَانِ، فرمایا یہ قرآن رحمان کا کلام ہے. وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، یہ قرآن شیطان کی دھوکے بازیوں مکاریوں سے بچانے والا ہے. وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، جب روز قیامت جاؤ گے تمہارے میزان عمل میں سب سے وزنی عمل قرآن ہوگا. گھبرا تو نہیں رہے احباب؟ توجہ فرمائے گا، نتیجہ میں نے بڑا عظیم دینا ہے. قرآن و اطرت موضوع سے باہر میں پڑھتا نہیں ہوں، یہ میری مجبوری ہے. توجہ فرمائیے گا، روز قیامت میزان عمل میں سب سے وزنی عمل قرآن ہوگا. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں علم کے باب میں، یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ جب رحلت رسول کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے کے گئی تھی، منبر پر بیٹھے ہوئے کو قبلہ سننا، بی بی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، وَالْقُرْآنُ مَعَنَا، اے منبر پر بیٹھنے والے تیرے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہم اہل البیت کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. ہوئے 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 ہوئے، اس سے بڑا جملہ آج تک علمی میں نے نہیں دیکھا. توجہ فرمائیے گا. اور پھر بی بی نے فرمایا کتاب اللہ ناطق، کہا تم کہتے ہو میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہوں، قرآن بول بول کر یہ کتاب ناطق ہے. بی بی فرماتی ہے تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، قرآن بول کے کہہ رہا ہے اپنے نبی بابا کی وارث فاطمہ زہرا ہے. یہ قرآن ہے. توجہ فرمائی آپ نے، یہ بہت بڑی علمی بات ہے جو سیدہ نے جا کے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا. یہ جملہ میں ضروری سمجھتا تھا، آج کا علمی دور ہے، ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بی بی نے خطبے میں جا کر کیا ارشاد فرمایا تھا. اگلا جملہ ذرا سنیے گا. پھر سرکار رسالت نے، اچھا میرے لیے تجسس بڑھا کہ جب قرآن اتنی عظمتوں والا ہے تو ہمارے جوانوں کو، عزیزوں، بچوں، بزرگوں کو قرآن کی عظمت کا پتہ ہونا چاہیے. میں بس 3 حدیثیں پڑھ کے اتنے تک میرا وقت مکمل ہو جائے گا، میں ممبر چھوڑ دوں گا، پھر ملاقات ہو سکتی ہے. زندگی جو ہے، جملے ذرا سنیے گا. سرکار سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، یہاں سے ہر بزرگ جمع میرے ساتھ ہو جائیے گا، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اہل آسماں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں. زندگی ہو، زندگی ہو، بس یہی چاہتا تھا، توجہ ہو جائے. پھر سرکار رسالت نے فرمایا سنو، اللہ نے بہشت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر بنائے ہیں. جب میں آپ سب میدان محشر میں جائیں گے، سنو آواز آئے گی وَقْرَأْ وَرْفَعْ، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو عبور کرتا جا. میں نے نتیجہ بڑا عظیم دینا ہے، توجہ فرمائیے گا. قرآن پڑھتا جا، بہشت کے، جنت کے درجات کو عبور کرتا جا. پھر ایک حدیث ہے جو آپ سب جانتے ہیں، یوں سمجھے آپ نے ہمیں سکھایا، ہم نے وہی بات آپ کو سمجھا دی، پہنچا دی. سرکار نے فرمایا کسی بھی کالج، یونیورسٹی، کسی حوزہ علمیہ، انسٹیٹیوٹ آف قرآن، قرآن فیکلٹی، کہیں بھی آپ چلے جائیں تو یہ جملہ لکھا ہوتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے قرآن کی تعلیم دیتا ہے. ہم نے تو سمجھ لیا نا، میں یہ بات کر سکتا ہوں، کوئی ناراض نہیں ہوگا. جس کا خاندان بڑا وہ سب سے افضل،
جس کے پاس مال دولت ثروت زیادہ وہ سب سے افضل، جس کا مقام منصب کرسی توجہ فرمائے گا بلند وہ سب سے افضل نہیں۔ سید الانبیاء نے معیار بدل دیا، فرمایا دیکھو اس کے سینے میں نور قرآن کتنا ہے، اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ 10 منٹ ہمراہی فرما لو، میں نتیجہ دینے لگا ہوں گفتگو کا۔ اچھا یہ ساری حدیثیں میں پڑھ رہا تھا فضیلت قرآن کی، اور سرکار نے جناب سلمان محمدی کو ایک خطاب فرمایا، کہا یا سلمانو، سنو اس بات کو اچھے انداز میں، علیکا بقراءۃ القرآن، اے سلمان میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں آپ پر لازم ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جناب سلمان کو پیغمبر فرما رہے ہیں علیکا بقراءۃ القرآن، سلمان قرآن پڑھو، تلاوت کرو۔ فرمایا فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَفَّارَةٌ مِّنَ الذُّنُوبِ، فرمایا جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ادھر نورانی الفاظ اس کی زبان پر آتے ہیں، اللہ ان الفاظ کو پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ساتر من النار و امان من العذاب، کا سلمان جن زبانوں پر قرآن رہتا ہے جب یہ جائیں گے یہ قرآن جہنم کی آگ سے انہیں بچا لے گا، اور اللہ رب العزت عذاب سے بھی قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو امان عطا فرمائے گا۔ کیا عظمتیں ہیں! یہ ساری حدیثیں میں پڑھ رہا تھا، ایک بڑی عجیب حدیث میرے سامنے آئی۔ میں آپ سے 5 منٹ کی زندگی کے 5 منٹ کی آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، یہ 5 منٹ میرے ساتھ رہنا ہے۔ یہ ساری حدیثیں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے نا ایک حدیث سامنے آ گئی۔ سرکار نے فرمایا رب طال القرآن والقرآن یلعنہم، فرمایا کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کتاب الہی، کلام الرحمن، وحی منزل قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ ممبر پہ بیٹھے ہیں یہ احباب، یہ جوان، یہ سب کہیں گے مولانا سفر کیا خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو نہیں گیا، بھائی کوئی اور حدیث نہیں سنا سکتے تھے؟ قبلہ نتیجہ ہے بڑا عظیم، کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ کوئی بزرگ کہہ دے گا مولانا ابھی تو آپ پڑھ رہے تھے کہ سعادت مند زندگی چاہیے قرآن عطا کرتا ہے، موت کو شہادت کا درجہ چاہیے قرآن عطا کرتا ہے، لواء الحمد کا سایہ قرآن عطا کرتا ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن محدث ہے، قرآن نصیحت کرنے والا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن شیطان سے بچانے والا ہے، قرآن توجہ فرمائے گا روز قیامت میزان عمل میں سب سے وزنی عمل قرآن ہے۔ ہاں میں نے ہی پڑھا ہے کہ قرآن جس گھر میں پڑھا جائے وہ اہل آسمان کے لیے ستاروں کی طرح چمکتا ہے، جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہے۔ ہاں میں نے ہی پڑھا ہے کہ قرآن وہ ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا ہے، قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن تبیان لکل شے ہے۔ توجہ فرمائیے گا قرآن، ہاں قرآن ھدی للمتقین ہے۔ سنو میرے جملے، قرآن ہر پڑھنے والے پر لعنت نہیں کرتا، قرآن ان پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے وارثوں سے عداوت رکھتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، مجھے نتیجہ دینا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو۔ ہائے
تابعداری۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا، مسند رسالت سجی ہوئی تھی، آتانی جبرائیل من قبل ربی، اللہ کی طرف سے جبرائیل میرے پاس آیا، کہا یا محمد ان اللہ یقرأک السلام، محمد اللہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے، بزم کو چھوڑو، بشر اخاک علی، اپنے بھائی علی کے پاس جاؤ اور جا کر علی کو بشارت دو۔ اللہ فرما رہا انی لا اعذب من تولاہ ولا ارحم من عاداہ، علی کو جا کے بشارت دے دو کہ یا علی، اللہ فرما رہا ہے جو تیرے دائرہ ولایت میں آ جائے میں اللہ اس پر عذاب نہیں کرتا، جو تجھ سے عداوت رکھے میں اللہ کبھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ وہ عظیم روایتیں ہیں، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہماری مسجد بھری ہوئی، ہم نے اتنے بندوں کو قرآن پڑھا دیا، ہم نے اتنے حافظ نکال دیا، بسم اللہ تمہیں مبارک ہو، ہمیں بھی پتہ ہے قرآن کا چومنا بھی ثواب ہے، قرآن کا حفظ کرنا بھی ثواب ہے، قرآن سکھانا بھی ثواب ہے، قرآن سیکھنا بھی ثواب ہے۔ سنیے گا ذرا، میں 12 آیتیں پڑھنے لگا ہوں، ذرا جملے سنیے گا۔ یہ کیسا، کہتے ہیں جی ہم نے قاری بنا لیا، ہمارا یہ ہے دوستوں کی، خدا کی قسم کے بلا میں سوچنے بیٹھ گیا، یہ کیسا قاری قرآن ہے جو پڑھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، آیت تطہیر پڑھے اور اہل البیت کی عصمت کا قائل نہ ہو، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ جو آیت مبیلہ پڑھے، فاطمہ، رازیہ، مرزیہ، حورہ انسیہ، بذات الرسول، فاطمہ زہرا کی صداقت کا قائل نہ ہو، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ یہ کیسا قاری ہے جو پڑھے انما ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ رسول کے بعد علی کو اپنا ولی نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اللہ اکبر، یہ کیسا قاری قرآن ہے۔ ہاں میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں، قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، قرآن وہ محدث ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، قرآن وہ ناصح ہے جو اپنے سے نصیحت لینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے، جس کو قرآن کی ہم نشینی نصیب ہو جائے اس کی ہدایت بڑھ جاتی ہے، گمراہی نکل جاتی ہے۔ لیکن ہر قرآن نہ نور ہے، نہ شفا ہے، نہ رحمت ہے، وہی قرآن نور بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، جو قرآن کے وارثوں کے دروازے سے لیا جائے۔ میں نے کہا نا میں نے عظیم نتیجہ دینا ہے آپ کو، توجہ فرمائیے گا۔ چلو میرا سلام ہو ان کھلے ہوئے چہروں پر جو پہلے اترے ہوئے تھے، توجہ فرمائیے گا، گفتگو علمی سنا کرو، توجہ فرمانا ذرا۔ قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے۔ یہ کیسا قاری قرآن ہے جو سورہ عادیات پڑھے اور علی بن ابی طالب کی شجاعت کا قائل نہ ہو؟ یہ کیسا قاری قرآن ہے جو سورہ دہر پڑھے اور اہل البیت کی سخاوت کا قائل نہ ہو؟ یہ کیسا قاری قرآن ہے جو پڑھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو پڑھے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو شب ہجرت نازل ہونے والی آیت مجیدہ کی تلاوت کرے، نہ علی کی وفاداری کا قائل ہو، نہ شجاعت کو مانے، نہ سخاوت کو مانے، اور جو بندہ آیت یا ایھا الرسول بلغ پڑھے اور مصطفیٰ کے اعلان غدیر پر ایمان نہ رکھتا ہو، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اللہ اکبر، یہ آپ کی دعائیں ہیں، توجہ فرمائے گا، اللہ اکبر۔ وہ مصر خدا کی قسم مجھے یاد آ گئے، بخاری صاحب کی طرح میں نے دیکھا، توجہ، وہ مصر مجھے یاد آ گئے، ہمارا ہی فرمانا، بس 5 منٹ ہے میرے پاس مزید، توجہ فرمائیے گا۔ وہ مصر مجھے یاد آ گئے کہ جب وہ قبلہ لکھا تھا، اب بڑے ادیب ہیں، آپ سنیے گا، اس نے کہا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ہاں ہاں ہاں، جیتے رہو جیتے۔
حیداری جیتے رہو قبلہ بڑے مصرے ہیں یہ قبلہ میں خانہ غدیر کی میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے اوہ 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 اللہ اکبر میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا لعنت ہے اس پہ جو بھی ہے منکر غدیر کا بس آپ کی توجہ ہو گئی تو یہ ربط ہے قرآن اور اہل البیت مل کے ذرا حیداری یہ ربط ہے قرآن اور اہل البیت کا توجہ فرمائیے گا یہ کتنا گہرا ربط ہے اس لیے صدیقہ طاہرہ نے فرما دیا جملے سنیے گا قیمتی گفتگو کرنے لگا ہوں صدیقہ طاہرہ نے فرما دیا حبب الی من دنیاکم ثلاثن دنیا والو سنو دختر رسول کو تمہاری دنیا سے لگتا ہے فاطمہ زہرا کے لیے یہ دنیا نہیں ہے سیدہ کی وہ دنیا ہے جہاں جنت کے بانٹنے والے علی ہوں گے سردار بیٹے ہوں گے اللہ اکبر کہا تمہاری دنیا سے فاطمہ زہرا کو سلام اللہ علیہا بی بی نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں تلاوت کتاب اللہ کوئی نہیں خیر ہے بزرگ ہے وہ یہ ہو جاتا ہے تلاوت کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت یہ حدیث ضرور دامن علم و معرفت میں اس کو جگہ دیجئے بنت مصطفیٰ فرما رہی ہے تلاوت و کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت دختر رسول اور کیا پسند ہے بی بی نے فرمایا وَالنَّظْرُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ رسول بابا نبی بابا کے چہرے کی زیارت وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدیقہ طاہرہ کو بہت زیادہ پسند ہے فرمایا یہ 3 چیزیں تمہاری دنیا سے مجھے بڑی پسند ہیں چلو آپ کا مزاج بن گیا میں یہ سطریں پڑھ دیتا ہوں توجہ فرمائیے گا اللہ اللہ وہ فاطمہ جملے ذرا سننا جو سخاوت میں جس کی کوئی مثال نہیں ہے اور عبادت میں بھی دختر رسول کا کوئی ثانی نہیں ہے عزادار بننا یہ عشق عزا تمہارے پاس امانت ہے اور جو آنسو سیدہ کے رومال کا حصہ بن جاتا ہے بارگاہ رب العزت میں اس کا بڑا مقام ہے بڑی عظمت ہے اور یہ ان لفظوں کو کبھی بھی تکلفانہ نہ لیا کرو معرفت کے باب میں جا کے لیا کرو کہ یہ آنسو کتنا قیمتی ہے بڑی عبادت گزار ہیں دختر رسول جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے محراب مصلی میں سوچ رہا تھا بنت مصطفیٰ کہاں اللہ کے سجدے کرتی تھی گھر علی کا محراب مدینہ خاک مدینہ پر جھک جھک کر سجدے کرنے والی زہرا بڑی با معرفت مجلس ہے بڑا اچھا استقبال کیا آپ نے میں پھر جملہ کہتا ہوں علی کا گھر محراب عبادت خاک مدینہ پر جھک جھک کر
سجدے کرنے والی زہرا. میری مائیں بہنیں، یہ سیدہ کا تذکرہ ہے بی بی کے صدقے میں. ذرا توجہ فرما لیجئے، آپ کی آوازیں ہماری سماعتوں تک اور مومنین کے کانوں تک آ رہی ہے، لیکن میں عظیم عبادت کرنے لگا ہوں. میں پھر جملہ کہتا ہوں، خاک مدینہ پر جھک جھک کے سجدے کرنے والی زہرا 2 مرتبہ امت کے ظلم سے خاک مدینہ پر گر پڑی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس مجھے کچھ عزادار چاہیے جو میرے ساتھ عبادت میں شریک ہو جائیں. میں پھر جملہ کہہ دیتا ہوں، عزادارو، خاک مدینہ پر جھک جھک کے سجدے کرنے والی زہرا 2 مرتبہ قبلہ امت کے ظلم سے خاک مدینہ پر گر کڑی. کوئی ہے عزادار مجھ سے سوال کرے، سید ہو، عالم دین ہو، امامہ بسر ہو، بتاتے چلو، پردہ نہ ڈالو، پہلی مرتبہ حسین کی مظلومہ ماں خاک مدینہ پر کب گری؟ عزادارو، پہلی مرتبہ زہرا خاک مدینہ پر اس وقت گری جب دربار سے خالی ہاتھ واپس آئی. اللہ جانے دربار میں زہرا پر کیا گزر گئی. عزادارو، جب حسین کی ماں مخدومہ بن کے گئی تھی، سر کے بال سیاہ، کمر سیدھی. عزادارو، جب محرومہ بن کے حسین کی ماں دربار سے باہر آئی، کمر جھک گئی، سر کے بال سفید ہو گئے. کوئی بیٹھے بوانے کا ماتمدار. عزادارو، جب کوچہ مدینہ میں آئی نا، عزادارو، زہرا کبھی بیٹھ جاتی تھی، کبھی کھڑے ہو جاتی تھی، کبھی حسن کا سہارا لیتی، کبھی حسین کا سہارا لیتی. قبلہ حسین انصاری آل نشاہ جی جملہ پڑھا ہے، انہوں نے کہا زہرا جب دربار سے باہر آئی نا، علی کے گھر کا دروازہ اس طرف تھا، زہرا ادھر چلنے لگی. حسن نے دامن ہلایا، کہا اماں گھر کا دروازہ اس طرف ہے. کہا حسین میرے پاک گویا جھٹلائے گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں بڑا استقبال ہو گیا. خدا کی قسم، سیدہ کے رومال کا حصہ بنانا ہے ہم نے اپنے عشق کو. ہاں عزادارو، اٹھتے بیٹھتے عزادار ارباب مقاتل نے لکھا، کبھی حسن کا سہارا لیتی بی بی. ہائے ہائے ہائے، نہیں کوئی عزادار بیٹھا. اجرکم اللہ. کبھی حسین کا سہارا لیتی. قبلہ اٹھتے بیٹھتے نا، عزادارو جب دہلیز خانہ پہ آئی نا، عزادارو دروازہ کھلا، عزادارو زہرا کی نظر کائنات کے پہلے مظلوم علی کے چہرے پر پڑی. ہائے ہائے، آپ کہیں گے حسین سے بڑا بھی کوئی مظلوم ہے؟ عزادارو، اول مظلوم ہے علی. عزادارو، میں 2 دلیلیں دے دیتا ہوں، رو لینا گھر جا کے مصلی عبادت بچھا کے نا. عزادارو، بقیع کا رخ کر کے، مدینہ کا رخ کر کے رو لینا. عزادارو، ہاں کوچہ مدینہ میں عزادارو ابو ذر علی کے سامنے آئے، اور سامنے آ کر نا ابو ذر نے سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین. کہا اے امیر المومنین میرا سلام ہو. عزادارو، علی کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. ابو ذر گھبرا گیا، کہتے ہیں مولا میں نے تو آپ کو سلام کیا ہے. علی کہتے ہیں مجھے امیر المومنین کہہ کے سلام نہ کیا کرو، مجھے سلام کیا کرو، السلام علیکہ یا اول المظلوم. ہائے ہائے، کوئی عزادار بیٹھا جس کا ہاتھ ماتم کا دعا میں بدل جائے. اے کائنات کے پہلے مظلوم، میرا آپ پر سلام ہو. دوسرا جملہ کہہ دوں، عزادارو بڑے عزادار بیٹھے ہو. عزادارو، ہاں سیدہ کو جب خبر ملی نا، مدینہ والے علی کو سلام نہیں کرتے ہیں. عزادارو کہا فضا مجھے بتانا، جب علی کا مسجد سے آنے کا وقت ہونا مجھے بتانا. عزادارو فضا نے بتایا، دختر رسول علی دروازے کے باہر آ گئے. عزادارو، ہاں شکستہ پہلو بی بی. عزادارو بی بی اٹھی اور اٹھ کرنا عزادارو جا کے دروازہ کھولا. دروازہ کھول کر کہتی ہے السلام علیکہ یا ابا الحسن. اے ابا الحسن، زہرا کا سلام ہو. مدینہ والے سلام نہیں کرتے، نہ کرے، اور تجھے دختر رسول سلام کرتی ہے.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں ٹھہر کے پڑھ دیتا ورنہ میری مجبوری ہے۔ ازادرو جملہ سن لینا۔ ازادرو ہاں سیدہ نے سلام کیا، علی کو تسلی ہوئی، لے آئی۔ ازادرو علی سامنے ہے، میری طرف دیکھنا۔ ازادرو جب علی رونے لگے نا، آپ کہیں گے سید ہر وقت علی کو رلاتے ہو۔ ازادرو کوئی علی سے بڑا مظلوم نہیں ہے۔ ازادرو جب علی رونے لگے نا اور ریش مبارک سے آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے، میری طرف دیکھنا جو ازادار بن کے آئے ہو۔ ازادرو دختر رسول نے بڑی مشکل سے ٹوٹی ہوئی پسلی سے ہاتھوں کو جدا کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادرو قبلہ علی کی ریش مبارک کے نیچے لے آئی۔ ازادرو لا کرنا علی کے آنسوؤں کو جمع کرنا شروع کیا۔ ہاں مولا نے پوچھا اے دختر رسول یہ کیسا عمل ہے؟ اس وقت زہرا نے کہا میں نے بابا سے سنا تھا مظلوم کے آنسوؤں میں شفا ہوتی ہے۔ یا علی میرا پہلو زخمی ہے، یا علی تجھ سے بڑا کوئی مظلوم نہیں، یا علی میں تیرے آنسوؤں کو پہلو کے زخم پر لگاؤں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادرو بس ایک جملہ، دروازہ کھلا۔ ازادرو ہاں زہرا کی نظر کائنات کے پہلے مظلوم علی کے چہرے پر پڑی۔ کوئی بیٹھا ہے ماتمدار؟ ازادرو جب علی کے چہرے پر پڑی نا، ارباب مقاتل نے لکھا قد سکتت علی الارض، زہرا سنبھل نہ سکی، خاک مدینہ پہ گر پڑی۔ ہائے ہائے کوئی نہیں ازادار ملا مجھے جو ہاتھ اٹھا کے سیدہ کو پرسہ دے دے۔ ازادرو روک دیا، کوئی مومن ہے؟ سفید ریش آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، دعا کرو یا مجھ سے سوال کرو کو سید بتاتے چلو دوسری مرتبہ زہرا خاک مدینہ پر کب گری؟ ازادارو دوسری مرتبہ حسین کی مظلومہ ماں خاک مدینہ پر اس وقت گری۔ ازادارو جب پیچھے پتھروں کی دیوار، سامنے جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں حسین کی ماں، جلتا رہا دروازہ، سرخ ہوتی رہی کیل، سنبھال کے کھڑی رہی زہرا۔ ازادارو جب آدھے سے زیادہ دروازہ جل گیا، ازادارو ہاں ایک شکی نے اپنے نجس پیر سے ٹھوکر ماری، ازادارو دروازہ زہرا پہ گرا، ازادارو کیل پیوست ہو گئی۔ یہ 300 کا لشکر ارے جلتے ہوئے دروازے کے اوپر سے گزرا۔ زہرا نے آواز دی فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ کہا ہائے بابا تیرے جانے کے بعد تیری زہرا سے یہ کیسا سلوک ہو رہا ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔